رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھل نہ سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چل نہ سیکھا۔ وہ پیچھے والے ساتھی اگر اردو سمجھتے ہیں تو ذرا اللہ کی محبت میں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اپنے نبی کے عشق میں جھوم کر کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے کہا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھل نہ سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چل نہ سیکھا۔ میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی جب نعت مصطفیٰ تو یہ دل مچل نہ سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، اور میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے مل نہ سیکھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں تلاش میں تھا نبی کی، کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، میں تلاش میں تھا نبی کی، کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، لیا نام جب صحابہ کا تو نبی سے مل نہ سیکھا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور حضرت مولانا عبداللہ سندھی صاحب مدد ذلہ سے سن کر یاد کیے ہوئے اشعار عرض کروں۔ اللہ نے زینت بخشی ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت جاروں سے۔ ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا نادانوں سے، اوے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ قابل احترام معزز علماء اکرام، میرے غیور مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ایک بار پھر حضرت اقدس یادگار اسلاف، ہمارے سندھ کے مشہور و معروف خطیب، جن سے اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان میں مشن صحابہ کا کام لیا، برادر کبیر حضرت مولانا عبداللہ سندھی صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے علم میں ہے، مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسہ انوار القرآن فاروقیہ، جو اس علاقے کی تاریخی دینی درسگاہ ہے، جس مدرسے کا روشن کردار ہم سب کے سامنے ہے۔ میرا دل چاہتا ہے سب سے پہلے میں اس مدرسے کے بانی اور محتمم برادر کبیر استاذ العلماء حضرت مفتی عبدالحمید صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی جان فشانی، قربانی، جد و جہد، شب و روز کی محنت، لیل و نہار کی انتک کوششوں کے نتیجے میں یہ ایک باغ ہے جس کی تعمیر ہوئی قسم و کرسی کے حالات میں، اسباب نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود، اس دور دراز علاقے میں اللہ کے قرآن کا دیا انہوں نے جلا رکھا ہے، علوم نبوت کی شمع انہوں نے روشن کر رکھی ہے۔ یقیناً حضرت مفتی صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں
سلام عقیدت کے مستحق ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑے شہروں میں دینی ادارہ چلانا، مدرسہ چلانا، بچوں کو پڑھانا فضیلت کی بات ہے، کمال کی بات ہے، لیکن ایسے علاقے میں کہ جو دور دراز علاقہ ہو، پسماندہ علاقہ ہو، ایسے علاقوں کے اندر مدرسے کو قائم کرنا، قائم رکھنا، مدرسے کو چلانا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، عزت و عظمت کی بات ہے، قبولیت کی بات ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، منتخب فرمایا، جنہوں نے آپ کے علاقے میں یہ عظیم دینی درسگاہ کو قائم کیا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے، اللہ ان کو تر و تازگی نصیب فرمائے، کامل صحت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو ہم کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کے علاقے میں وہ کام کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ خصوصی لوگوں سے کام لیا کرتے ہیں، جو وقت کی ضرورت بھی ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، یہ مدرسہ جس کے پروگرام میں ہم جمع ہیں، یہ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اس کی نسبت کوئی عام نسبت نہیں ہے۔ مدرسہ کسے کہا جاتا ہے کہ جس کی نسبت جا کر جڑتی ہے اس صفہ کے چبوترے کے ساتھ، جس صفہ کے چبوترے کو قائم کیا کائنات کے امام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پہلا اسلام کا وہ مدرسہ تھا جسے کائنات کے امام نے قائم کیا، تو پھر یہ تسلسل چلتا رہا، مدرسے کی شاخیں بنتی رہی، اسی مدرسے کو سلسلے کو لے کر صحابہ اکرام آگے بڑھے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ مدرسے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، پھر تابعین اور تبع تابعین لے کر یہاں تک کہ آج 1450 سال گزر گئے، آج بھی الحمدللہ یہ مدرسے قائم ہیں۔ وہی صفہ کے چبوترے کا سلسلہ ہے، وہی وہ نسبت ہے جسے قائم کیا تھا کائنات کے امام نے۔ آج کھوسکی کے علاقے میں مدرسہ انوار القرآن فاروقیہ کام کر رہا ہے، جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں، جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پیغمبر کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کھوسبی میں قائم ہونے والا مدرسہ انوار القرآن اسی شاخ سے قائم ہے، اسی سلسلے سے قائم ہے، اسی نسبت سے قائم ہے۔ خوش نصیب ہیں کھوسکی میں رہنے والے یہ لوگ، یہ آپ لوگ کہ آپ کے علاقے میں اللہ نے اس مدرسے کو قائم کیا کہ جس مدرسے کی نسبت وہاں سے جڑی ہے۔ میرے دوستو، ان مدرسوں کے اندر اس مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا؟ اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا، اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا۔ وہ اللہ کا قرآن ہے جو میری اور آپ کی فضیلت کا معیار ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے جو میری اور آپ کی عزت کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے تو دونوں جہانوں کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ وہ اللہ کا قرآن اس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے جو ہدی للعالمین ہے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، جو انہ لکتاب عزیز ہے، جو مجسمہ نور ہے، جو منبع رحمت ہے، جو سراپا ہدایت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ یہ وہ قرآن ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا، آؤ اگر تمہیں ہدایت چاہیے اس قرآن سے ملے گی، اگر تمہیں کامیابی چاہیے اس قرآن سے ملے گی، تمہیں فلاح چاہیے اس قرآن سے ملے گی، تمہیں برکت چاہیے اس قرآن سے ملے گی، تمہیں کاروبار کی ترقی چاہیے اس قرآن سے ملے گی، تمہیں سکون کی دولت چاہیے، تمہیں عافیت چاہیے، تمہیں رحمت چاہیے، تمہیں اطمینان چاہیے، فلاح چاہیے، آؤ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔
یہ وہ قرآن ہے جو ساری فضیلتوں کا معیار ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا مدنی نے ارشاد فرمایا اس ساری کائنات میں اتنا کچھ نظام ہمیں نظر آ رہا، اس ساری دنیا کے اندر فضیلت کا معیار کیا ہے، ترقی اور کامیابی، عزت و عظمت کا معیار کیا ہے. شاید کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے کہ اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا کون ہے، کامیاب انسان کون ہے؟ شاید آپ جواب دیں گے جس کے پاس دنیا کا مال ہے، دنیا کی دولت ہے، وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. کوئی جواب دے گا جس کے پاس منصب ہے، عہدہ ہے، وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. کسی کا جواب ہوگا جو زمینداری کا مالک بن گیا، جو نقشوں کا مالک بن گیا، جو مال و دولت کا مالک بن گیا، جو نقشوں کا مالک بن گیا، جو وزارتوں کا مالک بن گیا، جس کے پاس سلطنت آ گئی، وہ دنیا کا کامیاب ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آقا مدنی نے ارشاد فرمایا اس امت کا کامیاب انسان، اس امت کا فضیلت والا انسان، اس امت کا عزت و عظمت رکھنے والا انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت والا ہے، نہ منصب رکھنے والا، نہ عہدے رکھنے والا، نہ وزارتیں رکھنے والا، نہ سلطنتیں رکھنے والا، نہ کرسیاں رکھنے والا، نہ نقشے رکھنے والا، نہ کارخانے رکھنے والا. پھر کون ہے جو اس امت کا افضل انسان ہے؟ وہ کون ہے جو اس امت کا اعلیٰ انسان ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس ساری کائنات میں سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے. یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اس امت کے کامیاب انسان ہیں، اس امت کے افضل ترین انسان ہیں. الحمدللہ اس مدرسے میں، ان مدارس کے اندر وہی اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اسی کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں مجھے وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس حدیث کا مفہوم بیان کر کے ہم اپنی بات کو سمیٹنا چاہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جاتے ہی انسان کی روح قبض ہوتے ہی اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. ہر متنفس نے قبر کی پاتال میں اترنا ہے. کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اس نے جتنے اعمال کرنے تھے کر لیے، جتنی نمازیں پڑھنی تھی پڑھ لی، اس نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، جتنے روزے رکھنے تھے رکھ لیے. اس کا انتقال ہو گیا، اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن فرمایا کہ 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں، 3 قسم کا عمل ایسا ہے، 3 قسم کے کام ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ہیں. وہ 3 اعمال جن کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے. دنیا سے چلا گیا یہ انسان لیکن اس کے 3 عمل زندہ رہتے ہیں، 3 کام زندہ رہتے ہیں. اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے. وہ 3 عمل میرے بھائیوں کون سے ہیں؟ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں یاد کر کے جانا ہے. وہ 3 عمل جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آ رہے ہیں. مرنے کے بعد سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. جو یہاں پر بنایا وہ یہیں پر رہ جائے گا، فنا ہو جائے گا. لیکن 3 نیک اعمال، 3 وہ اچھے عمل ہیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے درجات کے اضافے کا ذریعہ بنتے رہیں گے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 3 عمل ایسے ہیں جن کا تعلق ان مدرسوں سے ہے، مسجدوں سے ہے. مسجد اور مدرسوں سے وہ 3 عمل جڑے ہوئے ہیں. اس لیے عرض کروں گا کہ ان مدرسوں کو عام نہ سمجھنا، مسجدوں کو عام نہ سمجھنا. یہ ہماری بھلائی کا ذریعہ ہیں، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں. 3 وہ اعمال جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوں گے، جو انہی مدرسوں سے ملتے ہیں، انہی مسجدوں سے ملتے ہیں. پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ پہلا وہ کام
جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارا مال جو اللہ کے گھر میں لگ گیا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گیا، مسجد کی تعمیر میں لگ گیا، مدرسے کی تعمیر میں لگ گیا، یہ مال صدقہ جاریہ بن گیا۔ آپ کے پاکیزہ مال میں سے اللہ نے آپ کو توفیق نصیب فرمائی، آپ نے مدرسہ انوار القرآن فاروقیہ کی تعمیر میں حصہ لے لیا اور یہاں میٹریل دلوا دیا، کچھ تعمیر میں حصہ لے لیا۔ حدیث میں آیا اب اس کے تعاون سے ایک مدرسہ بن گیا، مدرسے میں کچھ حصہ لگ گیا، اب وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ انسان، یہ خوش نصیب انسان، یہ کھوسکی میں بسنے والا مسلمان وہ خوش نصیب کہ جس نے اپنا مال مدرسے کی تعمیر میں لگا دیا، اپنی زندگی کو تمام کر کے قبر میں جا کر سو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ قبر کی پاتال میں اکیلا ہے، تنہے تنا ہے، وہ قبر کے سناٹے ہیں، وہ قبر کی تنہائیاں ہیں جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا مال اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگایا تھا۔ فرمایا کہ جب اس مدرسے میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگتی ہیں، جتنا ثواب اللہ قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے، قرآن پڑھانے والوں کو عطا فرماتا ہے، قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اتنا ہی ثواب اللہ اس کو قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، فرشتے اس کو لے جا کر یہ ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا عمل مجھے پتا ہے، اتنا ثواب کہاں سے آ گیا، اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو فرشتے بتلاتے ہیں اے اللہ کے بندے تم وہ خوش نصیب ہو کہ جس نے اپنا مال مدرسے کی تعمیر میں لگایا، مسجد کی تعمیر میں لگایا، اب وہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، جتنا ثواب اللہ ان کو عطا فرما رہے ہیں برابر کا ثواب اللہ نے تمہارے کھاتے میں بھی لکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان مدرسوں کے اندر جو ہمارا تعاون لگتا ہے یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ علم جو ہم نے حاصل کیا، اس علم کو ہم نے نافع بنایا، اس علم کو پڑھ کر ہم نے آگے پھیلایا، جن کو علم پہنچا دیا اب وہ علم پر عمل کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی محنت سے کوئی نمازی بن گیا، کوئی دین پر آ گیا، فرمایا کہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، یہ مدارس سے جو نماز کا علم مل رہا ہے، حدیث کا علم مل رہا ہے، قرآن کا علم مل رہا ہے، یہاں سے یہ بچے پڑھ کر آگے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پڑھانے والے، علم کو نافع بنانے والے اپنی زندگی کو مکمل کر کے جب دنیا سے چلے جائیں گے یہ قبر میں ہوں گے، لیکن جتنے لوگوں کو انہوں نے نماز پر لگایا، علم پر لگایا، دین کے راستے پر لگایا، جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا عمل فرمایا اولاد کی اچھی تربیت۔ ہم نے اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کو نیک صالح بنایا، علوم دینیہ اس کو عطا فرمایا، اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، ہم نے اپنے بچے کو دینی علوم سکھا دیے۔ اب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ خوش نصیب جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، کہ جس نے اپنے بچے کو دین کا علم سکھایا، نماز کا علم سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے۔ اب یہ تو دنیا سے اپنے حساب سے چلا جائے گا، قبر میں جا کر سو جائے گا۔ اب اس کا یہ بیٹا کہ جس کی اس نے اچھی تربیت کی تھی، مدرسے میں قرآن پڑھا کر، حدیث پڑھا کر اس نے اس کو نیک صالح بنایا، تو جب تک یہ بچہ بڑا ہونے تک، زندگی کے آخر تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا، دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف لاتا رہے گا، جتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے برابر کا ثواب اللہ قبر میں اس کے والدین کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
ان مدارس کے سلسلے کی قدر کیا کریں. ان مدارس کے اندر ہمیں فلاح دی جا رہی ہے. ان مدارس میں معاشرے کی اصلاح کی فکر ہو رہی ہے. ان مدارس کے اندر معاشرے کو اٹھانے کی کا کام ہو رہا ہے. میری اور آپ کے لیے کامیابی کی محنت ہو رہی ہے. یہاں پر وہ اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا کہ جس قرآن کی وجہ سے اللہ ہمارے گھروں پر رحمتوں کی آبشاریں برساتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر پر جنت سے نور کا ایک خیمہ بھیجتے ہیں جو سایہ فگن کر دیا جاتا ہے. جب تک اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے نور کا خیمہ وہاں پر سایہ فگن رہتا ہے اور آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے جو اس گھر میں نزول کرتی ہے. جب تک قرآن پڑھا جاتا ہے وہ رحمت کے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں, جنتی نور کا خیمہ بھی موجود رہتا ہے. اور جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے وہ نور کا خیمہ بھی واپس چلا جاتا ہے, وہ فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں. اگلے دن پھر اس گھر میں اسی طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اسی طرح رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اسی طرح وہ جنتی نور کا خیمہ آ کر وہاں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. فرمایا کہ جب اس انسان کا, اس مرد و عورت جو قرآن کی وہ تلاوت کرنے والا انسان تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ فرشتے آتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان دنیا سے چلا گیا جو اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا, اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. فرمایا کہ پھر وہ رحمت کے فرشتے اس انسان کے لیے دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں اور قیامت تک کے لیے وہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں قرآن کی قدر کریں, قرآن کو اپنے سینوں میں بسائیں. یہ قرآن میرے بھائیوں ہماری ہر قسم کی محرومیوں کے ازالے کا ذریعہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں. آج کا انسان بیچارہ پریشان نظر آتا ہے. ہر انسان کہتا نظر آتا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے, زندگی میں برکت نہیں ہے, گھر کا ماحول خراب ہو گیا, زندگی کا سکون اڑ گیا, راحت ختم ہو گئی. میرے بھائیوں آئیے, اگر ہمیں زندگی کی کامیابی چاہیے, راحت و سکون چاہیے تو اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں بسائیں, اللہ کے قرآن سے محبت کریں, ان مدرسوں کے ساتھ محبت کریں, ان مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں. یہ مدرسوں کے ساتھ تعاون اور یہ قرآن کی محبت ہے جو اللہ کی مدد اور نصرت کا ہمیں حقدار ٹھہرائے گی. تو میرے بھائیوں اس دنیا کی فلاح کا ذریعہ بھی یہ اللہ کا قرآن ہے. قبر میں جانے کے بعد بھی یہی اللہ کا قرآن کام آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ قرآن پاک اس انسان کے ساتھ کہ جس نے اس قرآن سے وفا کی ہوتی ہے, قرآن کو پڑھا ہوتا ہے, اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور قبر کے اندر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. جب سب اس کو دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کھڑا ہوتا ہے, اس میت کو تسلی دیتا ہے کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پہچان میں اللہ کا قرآن ہوں جس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا, جس پر تو عمل کیا کرتا تھا, جس کا تو محافظ تھا, جس کا تو پاسبان تھا. میں اللہ کا قرآن ہوں, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ قرآن اللہ کے حضور جائے گا, اللہ سے سفارش کرے گا, اللہ سے سفارش کر کے یہ قرآن اس انسان کے لیے اس قبر کو کشادہ کروائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا. میرے بھائیوں نہ صرف دنیا میں, نہ صرف قبر میں, بلکہ آخرت میں بھی میرے بھائیوں یہی اللہ کا قرآن ہے جو کام آئے گا. حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, صورت سوا نیزے پر ہوگا, ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, ہر انسان کی زبان پر نفسی نفسی کی رٹ ہوگی, یا اللہ میرا بھلا ہو جائے, یا اللہ میرا بھلا ہو جائے. ان حالات میں اس مشکل گھڑی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو توفیق نصیب فرمائیں گے. قرآن ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں کھڑا ہوگا اور پھر ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر پوری دنیا پر نظر
دوڑائے گا اور پھر نام لے کر کہے گا فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ بہت سے لوگوں کو یہ قرآن پہچانے گا اور پھر اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ جتنے لوگوں کو میں نے الگ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں میرے ساتھ وفا کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے ان کو الگ کر دو۔ پھر اس کے بعد قرآن دوبارہ مجمع پر نظر دوڑائے گا اور دیکھے گا، نام لے کر پھر منتخب کرے گا فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فلاں شہر کے رہنے والے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فلاں دور دراز علاقے میں رہنے والے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ کئی لوگوں کو کھڑا کرے گا، کئی لوگوں کو منتخب کرے گا، پہچانے گا اور پھر اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری درسگاہوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، یا اللہ اپنا مال لگایا کرتے تھے، یا اللہ میرے مدرسوں کے ساتھ یہ تعاون کیا کرتے تھے، ان کی وفائیں میرے مدرسوں کے ساتھ تھی، یا اللہ یہ میرے دنیا میں پاسبان تھے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو بھی الگ کر دو۔ پھر یہ قرآن دوبارہ مجمع پر نظر دوڑائے گا۔ طویل حدیث ہے، غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں جن لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ تعاون کیا، اس قرآن کے ساتھ محبت کی، اس قرآن سے تعلق بنائے رکھا، مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا، اس قرآن کے پاسبان بنے رہے، قرآن کے محافظ بنے رہے اور قرآن کا دفاع کرتے رہے، قرآن کے علم پر عمل کرتے رہے، قرآن کے علم کو عام کرتے رہے، ان تمام لوگوں کو یہ قرآن پہچانے گا، سب کو کھڑا کرے گا، اللہ کے حضور سفارش کرے گا یا اللہ میں ان کو لے کر آ گیا، یہ دنیا میں میرے پاسبان تھے، آج میں ان کا پاسبان ہوں، یا اللہ یہ دنیا میں میرے محافظ تھے، آج میں ان کا محافظ ہوں، یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری لاج رکھی، آج میں ان کی لاج رکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ دنیا میں قسمہ پرسی کے حالات میں بھی میرے مدرسوں کو آباد کیا کرتے تھے، اپنا مال لگایا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے، یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ، مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ، مجھ سے نسبت جوڑنے والے لوگ اور مجھ سے وفا کرنے والے لوگ، میں نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ ان سب کو یہ قرآن الگ کر کے اللہ کے حضور پہنچے گا، اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ میں ان کی سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، دنیا کی زندگی میں جتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا، تمہارے اداروں کے ساتھ تعاون کیا، اے قرآن تیری درسگاہوں کو آباد کیا، تعاون کیا، تم سچ کہتے ہو، ان تمام لوگوں کے لیے میں تمہاری سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوگا ان تمام لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، میرے بھائیوں اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، یہ دنیا کے نقشے اور منصب اور عہدے، یہ دنیا میں جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس عارضی دنیا کے پیچھے لگ کر، عارضی چمک دمک کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ آخرت کی کامیابی اللہ نے اس قرآن کے ذریعے رکھی ہے۔ آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اگر مجھے اور آپ کو کامیابی چاہیے تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے دین کی قدر کرنی ہوگی، اللہ کے قرآن سے نسبت جوڑنی ہوگی، اللہ کے قرآن سے وفا کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ کا دین، اللہ کا قرآن میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر میں اور آپ نے کوئی کردار ادا نہ کیا، ہم اگر میدان عمل میں نہ آئے، ہم نے اگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کرے گا۔ اگر شہر والے محنت نہیں کریں گے اللہ گاؤں والوں سے کام لے لے گا، اگر ہم میدان میں نہیں آئیں گے اللہ کسی اور سے کام لے لے گا، کیونکہ محافظ اللہ ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو معصوم بچوں سے لے لیتا ہے، ان معصوم بچوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ فرما کر اللہ اس کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کریں گے اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس مختصر سی
زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اور وہ قیمتی کب بنے گی؟ جب اپنے وقت کی حفاظت کریں گے، کردار کو باوفا بنائیں گے، اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کر گزریں گے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے جب ہم کچھ کریں گے تو یہ ہے وہ عمل جو ہمارے کام آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فتنے کے دور کو سمجھیں، آج کے حالات کو سمجھیں، کس طرف یہ رخ جا رہا ہے، حالات میں کیا کشمکش ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس وقت فتنے عروج پر ہیں، اس وقت فحاشی اور عریانی کا سیلاب بہتا چلا جا رہا ہے، باطل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ان حالات میں یہ مدارس ہیں جو ہماری حفاظت کے قلعے ہیں، یہ مدارس ہیں جو دین کی چھاؤنیاں ہیں، ان مدارس سے ہماری ایمان کی شمع روشن ہو رہی ہے۔ اس فتنے کے دور میں ان مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس فتنے کے دور میں ان مدارس سے تعلق کو بنانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مدرسہ انوار القرآن فاروقیہ آپ کے علاقے میں یہ کام کر رہا ہے، اس کی قدر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ 10 بچوں نے اللہ کا قرآن پورا کیا ہے، 10 بچوں نے اللہ کے قرآن کی تکمیل کی ہے۔ ایک دور دراز مدرسے میں 10 بچوں کا حافظ بن جانا یقیناً قبولیت کی بات ہے۔ اس مدرسے کی محنت کا یہ سلسلہ ہے۔ ہم نے مدرسوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ جن مدرسوں سے کام لیتے ہیں وہاں سے الحمدللہ اس طرح تعداد میں بچے حافظ بن کر میدان میں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اس علاقے کے مدرسے میں بڑے معیاری طریقے سے قرآن کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، درس نظامی بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں اور اس کے بعد اپنا مالی تعاون دیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھر میں ہم نے اگر ایک اینٹ بھی لگا دی، کل قیامت کے دن وہ اینٹ بھی اللہ کے حضور گواہی دے گی، یا اللہ مجھے فلاں ابن فلاں تیرے فلاں بندے نے مجھے تیرے گھر میں لگایا تھا، کسی نے زمین کو وقف کر دیا، وہ زمین اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں حالات کو دیکھنا ہے اور ہمیں دین کو سمجھنا ہے، علماء کی قدر کرنی ہے، جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو علماء کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ دست و بازو بن کر ہم کردار ادا کرنے والے بن جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس مختصر سی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، پھر آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر یہاں پر مدرسوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا، اور اگر دنیا کی زندگی ہم نے لہو لعب میں گزار دی، دنیا کی محبت میں گزار دی، تو پھر آخرت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنی ہے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب برادر مکرم حضرت مفتی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم کو کہ الحمدللہ وہ اس علاقے میں یہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بچے جو حافظ قرآن بن گئے، ان کے والدین کے لیے بھی قابل مبارک موقع ہے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی، پورے عملے کے لیے قابل مبارک موقع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی قدردانی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے تمام معاملات کو حل فرمائے۔ مہنگائی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے وسائل کو مہیا فرمائے، اس کی تعمیرات کا کام ہے، یقیناً یہ میرے اور آپ کے تعاون سے ہوگا۔ خوش نصیب ہیں جو اپنا تعاون لگا دیں گے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔